السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, ایک سوال ہر عام و خاص کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سے جب کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں شرمندگی کا، ندامت کا، غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ لیکن پھر ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ غلطی دوبارہ ہو جاتی ہے، ہم دوبارہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور اب کی بار جب توبہ کا احساس آتا ہے تمہارے اندر سے ہمارا نفس پکار اٹھتا ہے کہ نہیں، ایسی توبہ کی تمہیں کیا ضرورت، ایسی توبہ اللہ کہاں قبول کرے گا۔ تم گناہ کرتے ہو، پھر توبہ، پھر گناہ کر بیٹھتے ہو اور پھر توبہ، بھلا ایسی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم توبہ ہی نہ کرو۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے صرف ایک مثال اپنے ذہن میں رکھیے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر ہر بار گناہ کرتے جاؤ تو ہر بار توبہ بھی کرتے جاؤ۔ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مثال سب سے بڑی مثال تمہارے سامنے ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا جنت میں آدم علیہ السلام کو، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اس لیے منع کیا ہے کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر جنت کے پرماننٹ رہائشی بن جاؤ گے، تو اس لیے تمہارے رب نے اس کے قریب جانے سے تمہیں منع کیا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں جو اتنا بڑا سیکرٹ تمہارے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ کی ناراضگی ہوئی، آدم کو غلطی کا احساس ہوا تو توبہ کی، کن الفاظ کے ساتھ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، تیری نافرمانی کر کے، تیرا کہا نہ مان کر یقیناً ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، نہ رحم کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو آدم کے کلمات اتنے پسند آئے کہ فتاب علیہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ ایک غلطی تو ہمارے باپ سے بھی ہوئی تھی اور اس نے توبہ کی تو اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے، جو بات میں یہاں ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں، یہی ایک غلطی شیطان، جنوں کے سردار ابلیس سے ہوئی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس ڈٹ گیا، انکار کیا، غلطی کی، سجدہ نہ کیا، اللہ کا کہا نہ مانا اور پھر اس پر ڈٹ گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین،
تو وہ کفار میں سے ہو گیا۔ آدم نے غلطی کی، توبہ کی، رب نے قبول کی۔ ابلیس نے غلطی کی، ڈٹ گیا، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ کبھی بھی غلطی کے بعد جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسی توبہ کی بھلا کیا ضرورت کہ ہر بار گناہ اور ہر بار توبہ، ایسی توبہ تو قبول ہی نہیں ہوتی، اس خیال کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے۔ یاد رکھیے، صحیح حدیث میں ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتے اللہ کے نبی اذنبت، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ فقال استغفر، آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ پھر گیا اور دوبارہ آیا، کہا اللہ کے نبی اذنبت، گناہ پھر سے کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا جاؤ استغفر، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار پڑھو۔ چلا گیا، دوبارہ آیا، اللہ کے نبی اب کی بار بھی اذنبت، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا جاؤ استغفر، رب سے بخشش مانگو، استغفار پڑھو۔ کہا اللہ کے نبی کب تک، آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ فرمایا سنو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ان اللہ لا یمل حتی تمل، اللہ بندے کی توبہ و استغفار سے نہیں تھکتا، نہیں گھبراتا جب تک کہ بندہ خود ہی نہ ہار جائے۔ تو اللہ تو بار بار پورے قرآن میں ندائے عام دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر انتہائی ظلم کیے ہیں، لاتعداد گناہ کیے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مجھ سے بخشش مانگتے رہو، مانگتے رہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو بخشنے والا ہے۔ سید الاستغفار، کیا فضیلت ہے کہ جو شخص، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہم انت ربی، یہ سید الاستغفار صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتا ہے، تو شام تک سوائے جنت کے کوئی چیز اس کو ایسی نہیں موت کے سوا جو جنت جانے سے روک سکے۔ جنت اس کو بلا رہی ہوتی ہے، اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو دن بھر کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور موت کے سوا کوئی چیز بھی جنت میں داخلے سے اسے نہیں روک سکتی، موت ہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، کیونکہ اس کی ندا ہے، اس کی پکار ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔